الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 142 تا 145 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ عزیز طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، یعنی خاص طور سے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم اپنے دل اور زبان دونوں سے اقرار کر دو کہ تم اللہ رب العزت پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہم السلام پر اور تمام صحائف پر تہہ دل سے ایمان لے آئے ہو۔ تم نے ان تمام چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کی حقیقت یا ان کے درست ہونے کے معاملے میں یا ان کے سچ اور برحق ہونے کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کے شک و شبہ کا تم شکار نہیں ہو۔ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مسلم ہیں، کس کے؟ اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے وہ ایک معیار کا ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان صحابہ اکرام جیسا ہے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں جو صحابہ اکرام کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے اور اسی طرح سے دین ابراہیمی پر زبانی طور پر قائم ہونے کا تو اقرار کرتے ہیں مگر اس میں تحریفات کر چکے ہیں اور اپنی مرضی کے من گھڑت خود ساختہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر مبتلا ہیں۔ پس اللہ رب العزت آپ سب کو ان سے بچا لے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہر قسم کے رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کر اللہ رب العزت کا رنگ اختیار کرو، اور بے شک اللہ رب العزت کا رنگ ہی سب سے اچھا اور بہترین ہے، اور کون سا رنگ ہے جو اللہ سے بہتر ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ اور ہم اللہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ یعنی اللہ کا عبادت گزار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم بس بندہ نماز پڑھتا رہے یا نوافل پڑھتا رہے، بلکہ ان عبادات کی برکت سے، ان عبادات کی فضیلت سے انسان کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کی عبادت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اللہ رب العزت کی حقیقت کے بارے میں رسول اللہ اور صحابہ اکرام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جھگڑا کرتے تھے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں یا مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو اس طرح کے جو ان کے مذہبی بنیاد پر جو جھگڑے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کو جھوٹا کہتے تھے، اور وہ جس واحد و یکتا رب کی طرف بلاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور ہم خالصتاً اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے مسلم ہیں خالص طور پہ۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق
یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب۔ اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو والاسباط کا مطلب آباء و اجداد بتا دیا تھا۔ والاسباط سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس کی تصحیح کر لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ سب لوگ جو ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط قالوا کونوا ہودن او نصارا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یا تو انہوں نے ان سب نے کہا ہے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اَأَمِنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ موجود تھا ان کے پاس؟ کیا تم اس بات کی حامی بھرتے ہو کہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ؟ ظاہر ہے یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ۔ اسی طرح اس بات کا رد پیش کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اوبویسلی اللہ جانتا ہے نا، اللہ اس وقت موجود تھا اور یہ لوگ نہیں موجود تھے اس وقت۔ اَأَمِنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے یہ بتایا گیا کہ جو تمہاری کمائی ہے وہ تمہارے پاس آئے گی، اس کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو پہلے لوگ نیک وکار نیک اعمال کر گئے ان کے اعمال کا صلہ انہیں دے دیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے کچھ بھی پوچھا نہ جائے گا، کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم انبیاء کرام کی اولاد تھے اور تم نیک ہو جس طرح سے وہ نیک تھے، تم تو ان کی تعلیمات فراموش کر چکے ہو، تم تو پوری طرح سے ان کے لائے ہوئے دین کو بھلا چکے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں ان کے جیسا سمجھا جائے اور اسی طرح سے انہیں بھی جو معیار ان کا تھا اسی طرح کا معیار تمہارا بھی بنا دیا جائے۔ اس کے بعد پہلے سپارے کا اختتام ہو گیا تھا، اور آج جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں دوسرے سپارے کے بالکل آغاز میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور تحویل قبلہ مطلب خانہ کعبہ کو جو دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ اچھا یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں پہلے یہ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب ہجرت مدینہ کے بعد وحی خفی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہ بھی اسی طرح سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جیسے کہ یہودی اور عیسائی پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی دین کی طرف راغب کیا جائے۔ اگر یہ اپنا قبلہ بناتے، وہ اپنا بناتے، تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس طرح سے نہ بات کو مان سکتے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ اللہ کا دین تھا اور اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اس لیے ایک طرح سے جس دین کا دعویٰ یہود و نصارہ کرتے تھے وہ بھی الہامی دین تھا۔ اب ان کو سملیرٹی کی بیس پہ دین کی طرف راغب کرنا تھا کہ دیکھو جو احکامات تمہیں دیے جاتے ہیں وہی ہمیں دیے جاتے ہیں، جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہے وہی ہماری کتابوں میں ہے، تو پھر تم نبی برحق پر ایمان لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر لو۔ اسی غرض سے اللہ رب العزت نے کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا، اور اس کا حکم قرآن کریم میں نہیں ہے، اس کا حکم حدیث میں ہے، جو کہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ ایک وحی کی دو اقسام ہوتی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یعنی وحی مطلوع جس کے الفاظ اور معنی دونوں واضح ہوں اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع وحی کی وہ قسم جس میں معنی تو واضح ہوں مگر الفاظ کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتا ہو۔ اس سے یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحی خفی ہے یہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ القاء کر دیا جاتا تھا، اور اسی سے آپ کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو پھر
جب یہ ہوا کہ قبلہ تبدیل کرنے کے بارے میں حکم ہوا تو مسلمان کچھ عرصہ کے لیے کر بھی گئے قبلہ تبدیل، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار رہتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انتظار رہتا تھا اس چیز کا کہ دوبارہ کب حکم آئے اور دوبارہ وہ کب کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کا بہت انتظار رہتا تھا۔ تو جب یہ آیت نمبر 142 نازل ہوئی تو پھر ایک طرح سے مسلمان الرٹ ہو گئے کہ اب وہ حکم آنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی آگاہ کر دیا گیا، اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ اب تم دیکھنا تمہاری مخالفت کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، تم پر انگلیاں اٹھانے والے بہت سے لوگ ہوں گے، اور بیوقوف لوگ یہ کہیں گے سیقول السفہاء، سیقول تو ان قریب وہ کہیں گے السفہاء بیوقوف من الناسی لوگوں میں سے، ان قریب ضرور کہنے لگیں گے کون؟ بیوقوف لوگ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم ان قبلتہم التی، ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے، کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ اچھے خاصے یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اچانک انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ ان قبلتہم التی کانوا علیہا، جس پر یہ لوگ تھے، جس پر یہ تھے، انہوں نے اپنے قبلے کو اچانک کیسے تبدیل کر لیا؟ یہ کوشچن مارک آ سکتا ہے۔ کل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، وہ جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے مسلمانوں کا رخ پھیر سکتا ہے، اس لیے اب بھی اس نے پھیر دیا۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو احکامات تبدیل ہو رہے ہیں قبلے کے، اس سے اعتراض کرنے والے کون لوگ؟ مسلمان تھے یا وہ لوگ جو شک و شبہ میں مبتلا ہو رہے تھے، یہود و نصارہ وغیرہ؟ اوبویسلی یہود و نصارہ تھے، انہی کے ذہن میں کنفیوژن آ رہی تھی نا کہ دیکھیں ابھی پہلے تو یہ لوگ ادھر مسجد حرام کی طرف نہیں نماز پڑھتے تھے، اب اچانک ان کو کیا ہو گیا؟ جبکہ مسلمان جو ہوتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے والا ہوتا ہے، جس کا ایمان جو ہے اللہ رب العزت پر ہوتا ہے اور علم یقینی ہوتا ہے اس کو حاصل، تو وہ اس طرح کی باتوں میں کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا، اس نے بس سنا اور اطاعت کر لی، جیسے ہی اس کو حکم آیا قبلہ تبدیل کر لو تو اس نے کر لیا۔ اسی طرح سے یہدی من یشاء، یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین چونکہ اعتراضات کر رہے ہیں، اب یہ اپنے اعتراضات میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب جو صحیح بات ہے وہ ان کے دل پر کلک نہیں کر رہی، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ 146 میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہ اس کتاب کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کتاب کی حقیقت سے واقف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی صداقت سے بھی واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ اچانک اپنا قبلہ تبدیل کر بیٹھے ہیں۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جو شخص یہ جو یہدی من یشاء ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب یہ شخص پر خود ہوتا ہے، کسی بھی شخص پر خود منحصر ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس راہ کو اختیار کر لے، اور اگر نہ چاہے تو اس کے پاس دوسری آپشن گمراہی کی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو پوری زندگی ہدایت نہیں پا سکتا صراط مستقیم کی طرف۔
اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خاص طور پہ امت مسلمہ کو امت وسط بنایا، امت مسلمہ کو امت وسط بنایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امتم وسطاً، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے جَعَلْنَاكُمْ بنایا ہم نے تم کو، امتم وسطاً درمیانی امت، امت وسط، معتدل امت، یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں ورڈ آتا ہے اوسط، اوسط درجے کی، درمیانے درجے کی، یہ ایسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں۔ امت وسط اس کو یعنی مسلمانوں کو امت وسط اس لیے کہا گیا ہے کہ جو احکامات مسلمانوں کو عطا ہوئے ہیں وہ درمیانے درجے کے ہیں۔ مثال کے طور پر جو یہودی تھے، جسٹ فار ایگزامپل یہودیوں میں یہ تھا کہ حائضہ عورت کو، یعنی وہ عورت جس کو پیریڈس ہوتے تھے، اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا گھر سے، اس کو چھوا نہیں جاتا تھا اور بالکل اس سے ایک طرح سے نفرت کی جاتی تھی۔ اور عیسائیوں کا رد عمل ان سے کافی مختلف تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سارا کچھ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ یہودی تو پوری طرح سے نفرت کرتے ہیں، ہم نفرت نہیں کرتے، تو وہ ان میں وہ کام بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے جو جس سے نقصان پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ ان سے مراد کون سے امور ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو مسلمانوں کو اس حوالے سے حکم دیا گیا وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ بالکل ہی عورت اچھوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بس اس سے وہ تعلقات قائم نہیں رکھنے چاہیے جن کی ممانعت ہے شریعت میں، یعنی جسمانی تعلقات ان سے مراد ہیں، یعنی درمیانہ راستہ ایک طرح سے اختیار کرایا گیا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا بیک وقت۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے، کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی گھر کی پلی ہوئی 2 بیٹیاں اور ایک ہی نکاح میں رہیں؟ اور یقیناً یہ بات بہت مشکل لگنی تھی مسلمانوں کو، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس چیز کو منع قرار دے دیا، یعنی کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ احادیث میں قرآن کریم میں تو 2 بہنوں کے ساتھ نکاح ایک ٹائم میں ناجائز قرار دیا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں خالہ بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ایک نکاح میں اکٹھا کرنے کی ممانعت ہے۔ ان میں سے ایک کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس طرح سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ درمیانے درجے کی امت ہے جس کو جو احکامات شریعت نے عطا فرمائے ہیں وہ اوسط درجے کے ہیں، نہ تو یہ بہت زیادہ مشکل ہیں کہ ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے، اور نہ ہی یہ اتنے لو لیول کے ہیں کہ اس سے انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ دین کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں، نہیں بھی دین ہم نہیں پڑھیں گے، اگر ہم دین پہ عمل کرنے لگیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، اس لیے وہ پوری طرح سے دنیا پرست رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی طرح سے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے درست، بلکہ درست کیا ہے کہ جو احکامات دین میں عطا فرما دیے گئے ہیں وہ اوسط درجے کے ہیں، بہت زیادہ مشکل احکامات نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیوں بنایا امت وسط؟ لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس۔ شہداء علی الناس کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لوگوں پر تم نگران بن جاؤ۔ اب لوگوں پر نگران بننے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ کام جو انبیاء کرام علیہم السلام
کرتے رہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے وہ کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو نیکی کے لیے نکالی گئی ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خاص طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ دین اگر وہ سیکھ لیں تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، اور اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، گھر والوں کی، اور جو بھی ملنے ملانے والے ہیں ان سب کی آخرت کی فکر کرے۔ یہ فریضہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، یہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ لوگوں پر نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں انہیں دین کی طرف بلائیں، خود بھی دین کی طرف آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلائیں جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ورنہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، پھر آپ کو جھوٹا بنا دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم ایسا کر رہے ہو یا نہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہو یا نہیں، اس کی حقانیت کو تسلیم کر رہے ہو یا نہیں، اس کی گواہی کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا تم ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو طریقہ کار مسلمانوں کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اور ایسے میں اگر کوئی شخص قرآن کو اگنور کرتا ہے یا قرآن کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتہ، تو اس کے خلاف گواہی بھی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی بھی دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا شہداء علی الناس، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو امت وسط ہے اس کو پچھلی امتوں پر بھی گواہ بنایا جائے گا۔ یہ بھی بہت آنر کی بات ہے، یعنی پچھلی امتوں پر اب کیسے گواہ بنایا جائے گا؟ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے اس حوالے سے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہ جو اس کے راوی ہیں یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ حضرت ابی سعید خدری ہیں یا عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حضرت ابی سعید خدری ہیں، جو کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس پر ان کی جو قوم ہے وہ یہ کہے گی کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں، یعنی ایک طرح سے وہ پیغمبر کو جھٹلا دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں جو ہمیں حق بات بتا سکے۔ تو ان کی صداقت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، اور ان کی امت دے گی۔ امت کون سی؟ امت مسلمہ۔ امت مسلمہ کے وہ لوگ جو جنہیں یہ ساری حقیقت پتہ ہے وہ ان کی گواہی دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا ان لوگوں کو؟ یعنی امت محمدیہ تو اس وقت تھی نہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب نے سب بتا دیا ہے کہ کس نبی نے کیا کام کیا تھا اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس لیے اب یہ جو سٹوریز بتائی جاتی ہیں قرآن کریم میں، جیسے اب پیچھے بنی اسرائیل کی کہانی پڑھ آئے ہیں، بنی اسرائیل کا رویہ پڑھ آئے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے جو سلوک کیا انبیاء کے ساتھ، یہ سب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اور اگر ہم حق پر ہوں گے نا، اور ہمیں اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہوگی، یعنی اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں اس قابل سمجھے گا
کہ ہم بولیں اور انبیاء کرام کا اور ان لوگوں کا دفاع کریں جن انبیاء کرام کا دفاع کریں اور ان لوگوں کے خلاف بولیں جو کہ انبیاء کی مخالفت کرتے رہے ہیں ہر دور میں. تو یہ اگر ہم ہی خود ایسے شیطان بنے رہیں گے جیسے کہ وہ لوگ تھے تو پھر تو اللہ ہماری گواہی نہیں مانگیں گے نا. تو یہاں پہ یہ جو یکون الرسول شہداء علی الناس کہا گیا ہے نا، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ کسی مسلمان امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں دوسرے انبیاء کی امتوں پر نگران بنایا جائے گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر ایک ہی گواہ ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر کیسے گواہ ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، وہ تو صحابہ کرام کے لیے کہہ رہے ہوں گے، ہے نا. آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی نا کہ صحابہ کرام اس وقت تھے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ان پر وہ گواہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا بھی ہوا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا ہے. ان میں سے جن لوگوں نے نہیں عمل کیا جیسے یہود اور نصارہ وغیرہ، تو ان کے خلاف گواہی دے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام تو آئیں گے ہی، ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ سارے کے سارے ان میں مشرکین جیسے رجسٹرڈ جہنمی ہیں، اور باقی لوگ رہ گئے جیسے ہم لوگ، ہم جیسے بعد میں آنے والے لوگ. ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے امتی ہیں؟ کس طرح سے وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ کیسے وہ ہم پر گواہ بن کے آئیں گے کہ یہ بندہ دین اسلام پر عمل کرتا رہا ہے، یہ بندی دین اسلام پر عمل کرتی رہی ہے. یہ جو آپ لوگ وضو کرتے ہیں نا نماز کے بعد، آپ کے اعضائے وضو اس سے روشن ہوں گے، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. اعضائے وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچاننا ہے، اس لیے نماز پڑھا کریں، اور نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ کو اپنے دل میں بسا کے اس سے ایک طرح سے لگاؤ مینشن کر کے پھر نماز پڑھا کریں. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ جو کنت علیہا جس پر تو تھا، یعنی کہ جس قبلے پر تجھے تھوڑے وقت کے لیے وحی خفی کے ذریعے کہا گیا کہ تو اس قبلے پر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے کچھ عرصہ، تو اس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ نہیں بنایا جائے گا، اس کو کچھ عرصے کے لیے بنایا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چیک کرنا تھا. اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا تقویٰ چیک کرنا. کن لوگوں کا؟ جیسے کہ کچھ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ وہاں پہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. اب وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا پختہ ہے، کہ وہ اچانک سے ان کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں قبلہ چینج کیا ہے، یا وہ جیسے سنیں گے ویسے ہی سنتے ساتھ ایمان لے آئیں گے. یہ چیزیں اللہ نے چیک کرنی تھی. یعنی ایک طرح سے صحابہ کرام کا تقویٰ بھی چیک کرنا تھا، اور ان لوگوں کا رویہ بھی چیک کرنا تھا جو مخالفت کر رہے تھے. اس وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ بدلوایا، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر فوراً عمل کر لے، اور کون ہے جو اس میں کیڑے نکالے. صحابہ اکرام نے تو جیسے سنا ویسے ہی ایمان لے آئے. ممن ینقلب علی عقبیہ، ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو کہ اس سے انکار کر رہے تھے، اور ان میں سے کون ہے جو اپنے پیروں کی ایڑیوں تلے واپس مڑ جائے گا، یعنی نافرمانی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. ایک وہ لوگ جو ہدایت پر ہوں گے، قبلے کی تبدیلی کے بارے میں سن کے ان کا جو علم یقینی ہے وہ
خراب نہ ہو پائے گا، وہ بلکہ اور پختہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ہمیں قبلہ بدلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اللہ کے کہنے پہ اپنا قبلہ چینج کر لیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی رسالت کی حقیقت اور قرآن کریم کے احکامات کے بارے میں جاننے کے باوجود اس سے انکار کرتے رہیں گے، وہ اس سے واپس جائیں گے، یعنی ایک طرح سے آپ کی نافرمانی کریں گے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ یہ لوگ ممن ینقلب علی عقبیہ کہ یہ اپنے پیروں کی ایڑیوں تلے واپس لوٹ جائیں گے۔ کون ہیں ایسے لوگ جو کہ یہ کریں گے؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اچھا جی، ممن ینقلب علی عقبیہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِنْ كَانَتْ اور یہ بات ہے بڑی مشکل، اور حالانکہ یہ بات ہے بڑی مشکل، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے راستے پر چل رہے ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان ضائع نہیں کرتا یا تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ قبلے کے بعد ایمان کی بات ہو گئی؟ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، یعنی قبلہ پہلے یہ لوگ جو پڑھ رہے تھے مسلمان نماز مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ پھر بیت المقدس کی طرف آئے اور پھر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف آئے، لیُضِیعَ ایمانکم، اچھا بیت المقدس کی طرف آئے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ شور مچایا کہ جو لوگ پہلے فوت ہو گئے ہیں، جن کا قبلہ جب تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا تو انہیں تو موقع ہی نہیں ملا اس طرح سے قبلہ بدل کے نمازیں پڑھنے کا، اس کا مطلب یہ کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ پہلی نمازوں کے بارے میں، کے حکم کے بارے میں، کہ جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، ان کے بارے میں کیا ہے کہ کیا وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ بالکل یا اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کریں، اللہ تمہارے ایمان ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم لوگوں کے ساتھ بہت ہی مشفق اور رحم دل ہے، شفقت کرنے والا ہے اور رحم دل ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کہ ہم بے شمار نافرمانیاں کرتے آتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہماری رسی دراز کرتا جاتا ہے اور ہمیں ڈھیل دیتا جاتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے سدھرنے کا، اور اسی وجہ سے کہ وہ مشفق اور رحم دل ہے، اور توبہ کے دروازے بھی مرنے تک ہمارے لیے کھولے رکھتا ہے تاکہ کبھی میرا بندہ واپس آ جائے اور میرے پاس آ جائے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، میں اسے معاف کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر 144 میں آخرکار قبلہ کا حکم، قبلہ کی تحویل کا حکم آ گیا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَىٰ تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك فی السماء ہم تیرے دل کا پلٹنا اور تیرے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تیرے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ پس ہم ضرور بدل دیں گے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ پس ہم ضرور تبدیل کر دیں گے، قِبْلَةً قبلہ، تَرْضَاهَا جس پر تو راضی ہوگا، یعنی جس قبلے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس اب پھیر لو
فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطرن سمت کی طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے ابن سعد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن معرور ایک صحابی ہیں، ان کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں دعوت پر گئے تھے، تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ظہر کی نماز پڑھائی، اور اسی دوران یہ حکم نازل ہو گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تو جس وقت یہ حکم نازل ہوا، اسی طرح سے دوران نماز ہی سب لوگوں نے اپنی سمت چینج کر لی، سمت بدل لی۔ کیسے بدل لی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام تھے، انہوں نے بدلی، اور ان کے پیچھے تمام لوگ جو مرد عورتیں بچے بھی تھے، سب نے اپنی سمت بدل لی۔ تو یہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا طرز عمل، جو وہ بات سن کے فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس تم موڑ لو اپنے چہروں کو، شطرہ سمت کی طرف، شطرن سمت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، المسجد الحرام مسجد حرام کی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، خود کو اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتابہ جو اہل کتاب ہیں، لا يعلمون انہ الحق من ربهم وما لا يعلمون انہ الحق من ربهم وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ اوتوا الکتابہ جو اہل کتاب ہیں، لا يعلمون انہ الحق من ربهم ان الذین اوتوا الکتابہ بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام کا ایمان بھی پختہ تھا، اور وہ جیسے انہوں نے سنا، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے واقف نہیں ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو لا یعلمون انہ الحق من ربہم، یہ کیوں کہا گیا؟ کہ جو اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یعنی یہ جو اس کے نا دو طرح سے مطلب لے سکتے ہیں، کہ جو مسلمان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے بات، لیکن جو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ جو اس بات میں، اس حکم میں کیڑے نکال رہے ہیں، انہیں اس بات کی حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یا آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ تو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اسی کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ اس کے بعد جو اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ حق ان کے پروردگار کی طرف گویا، یعنی قبلہ کی یہ جو تبدیلی ہے، یہ انہی کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اس سے انکار کون کریں گے؟ کفار انکار کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے واقف نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔
آیت نمبر 145 میں اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ڈٹائی اس قسم کی ہے کہ وَإِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ وَإِنْ آتَيْتُمُ الَّذِينَ وَإِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَئِنْ اور البتہ اگر آتَيْتَ الَّذِينَ تم لے آؤ ان لوگوں کے پاس، یا تم لاؤ ان کے پاس اوتوا الکتابہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، بِآیَةٍ کوئی بھی نشانی، تم اگر اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آؤ، اس سے نشانی کون سی مراد ہے؟ کوئی بھی حقیقت لے کر آؤ، قرآن کریم کی دلیل لے کر آؤ، بے شک تم اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی جو حقیقت ہے اس سے انہیں آگاہ کرو، مگر ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ما قبلہ تک، یہ تمہارے قبلہ پر ایمان نہیں یہ تمہارے قبلہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ما تتبع قبلہ تک، یہ تمہارے قبلہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ کرنے لگی ہوں۔ وَإِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور البتہ اگر تم لاؤ کوئی نشانی، بِآیَةٍ کوئی نشانی، کن کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس، ما تتبع قبلہ تک، یہ تمہارے قبلہ کو فالو نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، ولا اور نہ انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنا، نہ تو یہ تمہارے قبلہ کی پیروی کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا قبلہ تو اب بیت اللہ ہے، تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے اسی کی حقیقت۔ وما انت اچھا، نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنا اور نہ یہ تمہارے قبلہ کی پیروی کریں گے اور نہ تم ان کے کی پیروی کرنا، کیونکہ ان میں سے بعض لوگ بعضهم ببعض، ان میں سے بعض لوگ جو ہیں بعض کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو یہودی ہیں یہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے عیسائی جو ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہودیوں نے اس کا مغربی حصہ مخصوص کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں؟ تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اب بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تو اس لیے تمہارے پاس العلم آ گیا ہے۔ العلم سے کیا مراد ہے؟ وحی الہی، چونکہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اب تم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس العلم آ گیا ہے، بعد الذی جاءک،
من العلم انک اذا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اب تم یہ بات یاد رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ تو آپ کے قبلے کے حوالے سے آپ کو پریشان کریں گے کہ آپ کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی دوسری طرف۔ آپ نے ان کی باتوں کو نہیں سننا، آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، بار بار پیچھے بھی ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ کریں گے تو اللہ رب العزت کیا مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی مددگار اللہ سے آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ اب یہ ایک طرح سے سخت الفاظ ہیں جو کہ پیغمبر کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا، اور خاص طور پہ ایسی ہستی کے ساتھ منسوب کر کے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو واحد و یکتا ہے اس کے ساتھ منسوب کر کے کوئی بھی انسان یہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا انسان، اور خاص طور پہ ایسے پیغمبر جن کے تقوی اور جن کی پرہیزگاری یا جن کی اللہ رب العزت سے محبت یا ان کے خوف کے حوالے سے جو کچھ، جتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے، جتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تو عبادت، حالانکہ آپ بخشوائے تھے، اس کے باوجود بھی آپ عبادت کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طالبات، جو ہم پچھلے لیکچر کی ریویژن کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر کچھ چھوٹ جائے یا کسی کوئی مسٹیک ہو جائے ہم سے تو ہم اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔